یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 128. یا علی مدد. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وعلی محمد المصطفیٰ القیامہ. میں کچھ پاٹھ بولتا ہوں جدے جدے کہ جو مجھے وائز میں کام آتے ہیں. نیک واجا واجن ترواجے نیک واجا واجن ترواجے اکڑ سروپ دیکھی دنیا لاج اکڑ سروپ دیکھی دنیا لاج آرتی کیجے نکلن کرتنی. جاگو جاگو بھائیڑا ایم سارن وہانی سب پنتھ تھی ہی پنتھ دوہلا گھڑیاں گھڑیاں کراریاں جھیرے والا کوئی کہوے چوکھانے کوئی کہوے میلا انڈے کوئی کہے چھے اولا کے وارے والا جو تجگا رینے سوامی راجو بیٹھا ہوں تو جاؤں بلے ہاری تینی رے جی وکھڑی ویڑا ماں دل ٹھور نہیں رہ سے جی وکھڑی ویڑا ماں دل ٹھور نہیں رہ سے جی سمیرا جو رکھ سے تینو رہ سے جی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. زندہ رہو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پاٹھ تو اس قسم کے بہت ہیں لیکن یہ 3-4 پاٹھ میں نے آپ کے سامنے رجوع کیا ہے. زندہ رہو. اس وقت ہمارا حضرت امام رشیا میں ہے. رشین گورنمنٹ نے مولانا حضرت امام کو 5 دن کے لیے انویٹیشن بھیجا اور اس وقت مولا رشیا میں ہے. مولا دنیا میں گھومتا رہتا ہے. کبھی وہ بادشاہ ہوتا ہے دنیا بھانے, ویسے تو وہ سلطان العظیم ہے. کبھی دنیا بھانے بزنس مین ہوتا ہے. کبھی دنیا بھانے ایک جگہ سے دوسری جگہ گھوم پھر کے اپنے دن گزارتا ہے, مریدوں کو ہدایت کرتا ہے. اس کے رنگ روپ انیرے ہیں. مولا کی شناخت جس پر وہ راضی ہوئے اس کو ملے. مولانا امام ہمارے 18ویں امام مستنصر باللہ علیہ السلام, ان کا جو پرائم منسٹر تھا بدر جمالی, اس کی وجہ سے سارا کام کاج جو تھا سلطنت کا بگڑ گیا.
امام جو ہوتا ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے، رول کرنے والے، کام کاج کرنے والے امام کے امیر وزیر ہوتے ہیں. اور اگر ہماری سلطنت بنی تو اچھے لیڈروں کی وجہ سے، اور جب یہ سلطنت ٹوٹ گئی تو بھی لیڈروں کی وجہ سے. امام دورہ نہیں دیتا ہے، دخل نہیں دیتا. راج کے اوپر قرضہ بہت ہو گیا، لوگ پیسے مانگے، بدر جمالی پرائم منسٹر ملے نہیں. آخر کچھ لوگ مولا کے محل میں گئے. امام مستنصر علیہ السلام ایک کارپٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے، ہاتھ میں تسبیح، لوگوں کی ملاقات کر رہے تھے. 2 آدمیوں کا ایک ڈیپوٹیشن آیا کہ یا مولا ہمارا اتنا پیسہ نکلتا ہے اسٹیٹ کے اوپر، یہ اس کے کاغذات. فرمایا کہ خزانے میں سے لو. کہنے لگے حضور خزانہ خالی ہے. اچھا تو اس محل میں سے تمہارا جتنا قرضہ ہے اس کی قیمت جتنا جو چاہو سامان لے جاؤ. وہ لے گئے. پھر جو لے جانے والے ہیں تو وہ 100 کا 200 لے جائے. ان کو پتہ لگا دوسروں کو تو دوسرے بھی آئے. یوں کرتے کرتے ایک دن کے اندر سینکڑوں آدمی آئے اور امام نے ان کو یہی کہا کہ تمہاری قیمت جتنا کوئی چیز ملتا ہے سامان تو لے جاؤ. سارا محل سونے چاندی کی چیزوں سے بھرا ہوا، اعلیٰ اعلیٰ قسم کے قالین، فرنیچر، یوں کرتے کرتے سب لے گئے. آخر میں ایک آدمی آیا، غلام نے آ کے جو آرڈر دی تھا اس نے کہا کہ سرکار ایک آدمی آیا ہے. فرمایا لاؤ اندر. مولا کارپیٹ پہ بیٹھے تھے، ادھر ادھر دیکھ کے کہتے سرکار بس میں واپس جاتا ہوں. بھائی کیوں آئے کیوں؟ کہ مولا میرے اتنے 1000 درہم نکلتے ہیں لیکن دیکھتا ہوں اب تو کچھ بھی نہیں. حضور فرمایا ٹھہرو. مولا اٹھے، زمین پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یہ کارپیٹ لے جا. اس آدمی کو بڑی شرم آئی. کہتے نہیں مولا میں آپ کا غلام ہوں، یہ جسارت یہ ہمت میرے میں نہیں. حضور فرمایا میں تجھے کہتا ہوں، راضی خوشی سے کہتا ہوں لے جا. کہتے یا مولا آپ کے حکم سے میں لے لیتا ہوں لیکن اب میں مہمانی دیتا ہوں تو آپ قبول کرو. مولا خوش ہوئے اور واپس کارپیٹ میں بیٹھ گئے. ہماری ہسٹری میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں. ہمارے اماموں نے، ہمارے نبیوں نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے مذہب کے لیے اور اپنی جماعت کے لیے، مریدوں کے لیے بھی بڑے بڑے دکھ اٹھائے. اسی لیے امام کہتے ہیں کہ تم اپنی ہسٹری پڑھو تو تمہیں معلوم ہوئے یحییٰ ایک نبی تھے. یحییٰ حضرت یحییٰ نبی تھے اور جیسس کے ٹائم میں ہوئے. کرسچنوں کے کہنے کے حساب سے یہ وہ یحییٰ تھے جن کو جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں. یہی جان دی بیپٹسٹ مارا گیا. کس طرح مارے گئے؟ یحییٰ نبی تھے، ان کی گردن کاٹ کے ایک ٹرے میں رکھ کے راجا کے سامنے لے کے گئے. بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی گردن کاٹ کے اور ٹرے میں رکھ کے یزید کے سامنے پیش کی گئی تھی اور یزید ملعون نے لکڑی امام حسین کے منہ کے اوپر ماری. اس وقت حضرت عبداللہ بن جابر انصاری بیٹھے تھے. وہ رہ نہ سکا، 90 برس کا بوڑھا تھا. کھڑا ہوا کہتا ہے اے یزید، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اکرم نے اسی جگہ ان ہونٹوں کو چوما ہے. کس کیا ہے جدھر تم لکڑی مار رہے ہو؟ تو لکڑی کھینچ لی اور نظر نیچی کر لی، شرمندہ ہو گیا. یہی امام حسین ہے کہ جن کو شہید کیا گیا. مولانا شاہ خلیل اللہ، مولانا حسن علی شاہ کے جو باپ تھے، ان کے بدن کے ٹکڑے کیے گئے، بازو کاٹے گئے، ٹانگیں کاٹی گئی، سر کاٹا گیا. جس طرح بوچر کاٹ کاٹ کے ایک ڈھیر لگاتا ہے، ایسا مولانا شاہ خلیل اللہ کے بدن کے ٹکڑے کیے گئے. خود ہمارے اماموں نے، ہمارے نبیوں نے. اور کبھی آپ دوسرے مذہب کی باتیں سنو تو بھی ان کے جو بڑے تھے انہوں نے مذہب کے لیے بہت دکھ اٹھایا، اور وہ لوگ جو سچے تھے انہوں نے بھی بہت دکھ اٹھائے. آنے کے واجہ واجنتر واجے، ایک جھاز بینڈ ہو گئے، اس میں کتنی قسم کے سر نکلتے ہیں، کوئی نیچا، کوئی اونچا، کوئی تیکھا، کوئی موٹا. اس طرح سے یہ دنیا ایک بینڈ ہے، کوئی یوں بولتا ہے کوئی یوں بولتا ہے.
صدر دن کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ تو بہت اچھا ہے، کوئی کہتا نہیں یہ تو بہت خراب ہے. کسی نے کہا بھلا یہ کون ہے؟ مگر وہ اپنی جوت جگہ کے مولا بیٹھا ہے اور میں بلہاری جاؤں، قربان جاؤں اس مولا کے اوپر. لوگ کوئی پیپر میں دیتا ہے، کوئی منہ سے بولتا ہے، کوئی ریڈیو میں بولتا ہے. یہ نندا ہے، یہ نندا ہوتی ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے مذہب کے اندر، مگر جو ادھورے ہوتے ہیں، جو ڈھچو پچو ہوتے ہیں، پہلے سے ہی جن کا ایمان برابر نہیں، ان کے جڑ موڑ اکھڑ جاتے ہیں. ذرا سی ہوا لگتی ہے موڑ اکھڑ جاتے ہیں، اکھڑ جاتے. وکھڑی ویلا میں دل ٹھور نہیں رہ سے. آدمی کا جو دل ہے وہ ٹھکانے پہ مضبوط نہیں رہتا، اکھڑا ہے. مولا جس کے اوپر رحم کرے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے. مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ نے گئے اگست مہینے لندن میں فرمان کیا. ساری دنیا نے یہ فرمان سنا کہ تمہارا جو مذہب ہے وہ کنوکشن کے اوپر ہے. کنوکشن کہتے ہیں اسٹرانگ ایمان. آدمی کے دل کے اندر بالکل سچا پکا یقین ہو جائے اور کسی بھی طریقے سے وہ یقین نہ بدلے. لیکن مولا کہتے ہیں تمہارا مذہب کنوینئنس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. تمہاری خوشی میں آئے جماعت کرنے چلے آئے، خوشی میں آئے دعا پڑھ لی، کبھی من میں آیا تو کچھ اچھا کام کر لیا. مذہب ایسا نہیں. مذہب تو ایک بات کی ٹیک ہے، ایک قسم ہے، ایک وعدہ ہے جو ہم نے حضرت امام کی بیعت کرتے وقت کیا ہے کہ اے مولا تن من دھن میں تیرے قدموں میں رکھتا ہوں. تن بھی دیا، من بھی دیا، دھن بھی دیا. اگر کوئی اسماعیلی سچا اسماعیلی ہے تو اس کو اپنی بیعت یاد کرنی چاہیے. ہر روز اپنی بیعت کو یاد کرو. اور ہم اپنی دعا کے اندر اس بیعت کو یاد کرتے ہیں. چوتھے پاٹ کے اندر بیعت کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ تم نے بیعت کی ہے نبی کیا امام کے ہاتھ پہ. حقیقت میں یہ اس اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے. ہم نے اس کے ساتھ پرومس کیا کہ یا مولا ٹھیک اور تھن، سکھ اور دکھ، ہر حالت کے اندر ہم تیرا دامن پکڑ کے رکھیں گے، تیری مریدی میں رہیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں. شاباش ہے ان آدمیوں کو جو ہمارے ہی بھائی ہیں کہ جنہوں نے گئے 1000 سال سے کبھی امام کا دیدار تک نہیں کیا. آج امام رشیا میں گھوم رہے ہیں، کہاں کہاں جائیں گے وہ تو صرف مولا ہی جانتا ہے. لیکن رشیا کی جو سلطنت ٹوٹ گئی اس کے اندر ہمارے لاکھوں اسماعیلی بھائی ہیں کہ جو 125 سال بہت بڑے دکھ کے اندر اور ظلم کے اندر انہوں نے سہن کیا. جب یہ سوویت رشیا بنا 1921 کے اندر 22 کے اندر ڈکلیریشن کیا لینن نے کہ جتنی بھی مذہبی اور دھارمک جگہ ہیں، چرچز ہیں، سینیگوگز ہیں، ماسکس ہیں، سب کو برباد کر دو. برباد کر دیا گیا. وہ تو خدا کے دشمن نکلے. اچھا ہوا جلدی ختم ہو گیا. ایک ہی حالت میں ایک ہی رات میں گر گئے، نام نشان رہ گیا مگر خود چلے گئے. ان لوگوں کے اندر رہ کے کہ جہاں دھارمک کتاب لکھنا بھی منع اور دھارمک کتاب کا چھاپنا بھی منع، وہاں کوئی بھی طریقے سے مذہب کی کوئی بھی بات کی جائے تو وہ کرائم تھا. اگر یہ پتہ لگ جائے کہ فلانا آدمی چھپ چھپ کے مذہب پالتا ہے، چاہے کرسچن کے چاہے جیو کے کوئی مسلمان، اس کو سزا ملتی تھی. ان کے قاعدے میں یہ تھا. اور لینن نے کہا بھی تھا، لینن نے کہا تھا کہ ہم 20 برس کے اندر مذہب کو دنیا سے نکال دیں گے اور بعد میں ہم خدا کو بھی نکال دیں گے. لیکن کیا ہوا؟ اس کا مردہ اکھاڑ کے رلایا گیا. ایسی کنڈیشن کے اندر ہمارے لاکھوں اسماعیلی رہے اور ان کا ایمان سلامت رہا. ادھر کوئی پریچر کے مشنری نہیں گیا. واز کرنے کی منائی تھی، مذہبی کتاب پڑھنے کی منائی تھی، ظاہر میں کوئی مذہب کی جگہ پہ جانے کی منائی تھی. ایسی کنڈیشن کے اندر انہوں نے 4 5 جنریشن کس طرح ایمان سلامت رکھا. گھر کے اندر چھپ کے بتیاں بند کر کے وہ لوگ دعائیں پڑھتے رہے تاکہ باہر سے بھی کوئی لوگ دیکھے نہیں کہ اندر کیا کرتے ہیں. اپنے بچوں کو مذہب سکھایا. یہ بچے بڑے ہوئے، ان کے بچے ہوئے، انہوں نے مذہب سکھایا. وہ یہ بڑے ہوئے، ان کے بچے ہوئے، ان کو مذہب سکھایا. آج الحمدللہ معاملات دیگر ہو گیا.
وہ خوف نکل گیا، ڈر بھے نکل گیا. آج وہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم اسماعیلی ہیں، آغا خان کے مرید ہیں. ایسی کنڈیشن میں ان کا ایمان سلامت رہا، کیونکہ انہوں نے اس بات کے لیے اپنے دل کے اندر ٹھان لیا تھا کہ زندہ رہیں یا مر جائیں مگر اپنے حضرت امام کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ کنوکشن ہے. اگر ذرا کسی کو کوئی بات سنا دی جائے مولانا حضرت امام کا گھوڑا چرایا گیا، آپ کو تو پتا ہے شیر گھر چرایا گیا، اس بات کے اوپر پہ گھوڑا چرایا گیا اور قوم تو بولے ٹھیک، لیکن اسماعیلی لوگ ایک دوسرے کی مسخری کرے. ارے دیکھا یہ امام بنتا ہے اسماعیلی، جماعت خانے آتے ہیں اور امام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. گھوڑا چرایا گیا، اس کے اوپر امام کی ٹیکا کی گئی. اگر امام نے دنیا بھر نے اپنی میرڈ لائف کو چینج کیا تو اس کے اوپر ٹیکا، اور وہ بھی اسماعیلی. میں 5 کے 6 سال پہلے کلگری کے اندر ایک واز کر چکا ہوں، اور اس کے اندر بھی میں نے یہی پہلا پارٹ بولا تھا کہ وکھڑی ویڑا مائے دل ٹھور نہیں رہ سے، سوامی راجو راگ سے نہیں رہ سے. جماعت کے اندر ہم گنان 5-7 پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے مذہب کی اسٹڈی کرنے کے لیے ہم نے کوئی اپنے من کا ارادہ نہیں کیا. ہمارے گنان کتنے ہیں؟ 630 گنان ہیں کہ جو 3 پارٹ کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا 150 پارٹ کا، اور باقی ہمارے شاستر ہیں 70 دوسرے شاستر ہیں. ان میں سلوکا آتا ہے، من سمجھانی آتی ہے، پھر صدر دین کا بج نرنجن آتا ہے، گر باولی آتی ہے، ستوینی نویل ہے، 69 دوسرے شاستر ہیں. ہمارے 630 گنانوں کے اوپرانت ہم نے کبھی ان چیزوں کو کھول کے دیکھا، پڑھا؟ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ ہم کو 500 700 600 700 800 900 1000 برس پہلے کے ہمارے گنانوں کے اندر ہم نے سب کچھ سنا اور سیکھا اور دیکھا اور دیکھ رہے ہیں. پیروں نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے. ہم کو اگم نگم کی چیتونی بھی دی ہوئی ہے. پھر صدر دن 600 برس ہوئے، مولا کے پاس گئے اور مولا کو عرض کی، مولا جمپو دیپ میں یعنی ہندوستان میں آؤ. مولا نے کہا میں آؤں گا، اور جماعت کو کہا کہ ایک دن جمپو دیپ میں مولا آئے گا. اماموں کی، پیروں کی جب آتے ہیں دینداروں، وہ سینکڑوں برس پہلے کی موجود ہوتی ہیں. حسن علی شاہ ماں باپ ہندوستان میں آئے اور رہے، کیونکہ مولانا حسن علی شاہ سے پہلے مولانا امام ابو الحسن شاہ نادر شاہ درانی کے ساتھ لاہور تک آئے تھے، لیکن ایک آدھ ویک یا 2 ویک ٹھہر کے پھر واپس چلے گئے. لیکن ان کے پوتے، ان کے گرینڈ سن مولانا حسن علی شاہ ہندوستان میں آئے اور ہندوستان میں وفات پائی اور ہندوستان کے اندر دفن ہے. بامبے میں حسن آباد کے اندر مولانا شاہ حسن علی شاہ بادشاہ دفن ہے. پیروں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اس نے پورا کیا. اسی طرح ہم کو پیروں نے کہا ایسا وقت آئے گا شرم نکل جائے گی، حیا نکل جائے گی، لوگ پرومس دے کے پھر جائیں گے، لوگ دغاباز ہو جائیں گے، فریبی ہو جائیں گے، لوگ جو ہیں وہ فراڈ کریں گے، جھوٹ بولیں گے. ایسے سے تمام فین فطور پیروں نے ہمیں لکھے ہیں. عورتیں اپنی لاج چھوڑ دیں گی. اور گنان کل یا پرسوں ہی گنان بولا جا رہا تھا درخانے کے اندر، کلی کال کل جگما آگ سے آگیوں نے واپیو. یہ سارا گنان آپ کو مدن کے روانٹے کھڑے ہوتے ہیں. استری ماں کوئی نہیں پتیورتا અને પુરુષમાં નહીં કોઈ નજરનું નિર્મલ. ایسی حالت آج پھیلی ہوئی ہے. گناہ سے یہ سارا سنسار بھرا ہے اور بھی بھر رہا ہے. میں نے اپنی اس واعظ میں جو کیلگری میں کی، میں نے کہا مومنوں، آج جو کچھ بھی آپ بدیاں برائیاں گناہ دیکھتے ہو یہ بڑھتے جائیں گے، بہت بڑھیں گے. نیکسٹ 100 ایئرس یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی، گھٹیں گی نہیں. جیسے جیسے گناہ بڑھتے جائیں گے تیسے تیسے امام کی دعائیں اور مہربانیاں ہمارے سامنے ہمارے اوپر بڑھتی جائیں گی. آج اس جمعے کے اندر حضرت امام کی رحمتیں، اس کی جو دعائیں ہم کو ملتی ہیں، میں نے اس کے پہلے
مولانا امام سلطان محمد شاہ کا جامع دیکھا ہے الحمدللہ، اور اس کے پہلے اپنے بزرگوں سے شاہ علی شاہ کا، شاہ علی شاہ کا، شاہ خلیل اللہ کے واروں کی باتیں سنی ہیں، لیکن آج جس طرح اس کی مہربانیاں ہو رہی ہیں، آج جس طرح حضرت امام کی ہمارے اوپر دعا آشیش کی برسات ہوتی ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں تھی، کبھی نہیں تھی۔ اتنی دعائیں دیتا ہے تاکہ ہمارے اوپر امی کی برسات رہے کہ گناہ کی آگ ہم کو داجے نہیں۔ گناہ بڑھیں گے اور بھی بڑھیں گے، 100 برس تک گناہ بڑھتے جائیں گے، 100 برس تک یہ زمین کے اوپر انسانوں کی وسطی بڑھتی جائے گی، 100 برس تک اناج کمتی ہوتا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم کو گنانوں کے اندر ملتی ہوئی ہیں، ایمان گھٹ جائے گا۔ ایک جگہ پھر کہتے ہیں کہ مومن تو کوئی کوئی نظر آئے گا، کوئی کوئی۔ پھر شمس کہتے ہیں 12 کوس پہ بتی جلے گی، 12 کوس یعنی 25 مائل ہوئے، 2 مائل کا لگ بھگ 2 سے 1 پوائنٹ آدھا اوپر ہے، 1 کوس ہوتا ہے 25 مائل پہ۔ پھر شمس کہتے ہیں 1 بتی جلے گی، مگر آج تو 1 مائل کے اندر کتنی بتیاں، ہزاروں بتیاں ہیں، ہر جگہ بتیاں ہیں، گاؤں کے اندر بھی بتیاں آ گئی، مگر یہاں جو بتی کا ذکر کرتے ہیں پھر شمس، وہ دل کی بتی کا ہے، وہ نور کی بتی کہ جو ایمان سے جلتی ہے اور ایمان کا اور نیک اعمال کا تیل اس میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ بتی والا آدمی کہاں ملے گا؟ اتراکھنڈ میں شانی جوت جلے وا شانہ پورک ملے پر کہتا، اتراکھنڈ یہ ہے، ہمارا برین ہے وہ اتراکھنڈ ہے، اس کے اندر جو بتی ہے، نور کی جو بتی ہے، وہ شاہ کے پرش امام کے مومن جو ہیں، پھر کہتے ہیں پر کہتا کتنے ہیں؟ تھوڑے سے ہوئیں گے۔ ہمارے پیروں نے بہت کچھ کہا ہے، اور وہ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ دیکھو ایسا خراب وقت آئے گا، تم اپنا من خراب نہ کرنا، اس مولا کا دامن پکڑ رکھنا، اس کے فرمان پہ عمل کرنا، اور یاد رکھو دیندارو، اگر آپ گنان پڑھو اور فرمان ان دونوں کو ملاؤ تو آپ کے سامنے سارا نقشہ پھیل جائے گا۔ پھر کہتے ہیں ایسا وقت آئے گا کہ ماں روتے ہوئے بالک کو دے دے گی، چھوڑ دے گی۔ آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں، ماں اپنے بچوں کو خود مار ڈالے، ماں اپنے بچوں کو چھوڑ دے رہے تھے ٹھیک ہے، لیکن آج ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے۔ ایسا ظلم کدھر؟ یہ کل یگ جس میں سے ہم نکل رہے ہیں، اس کے اندر لوگوں کی باتیں مت سننا، لوگوں کی باتوں کے اوپر دھیان مت دینا، اپنے عشق پہ یعنی اپنے یقین پہ، اپنے فیتھ پہ، اپنے ایمان کے اوپر مستقیم رہنا، مولا آپ کی مدد کرے گا۔ وسطی بڑھے گی، اناج گھٹے گا، پانی گھٹے گا، روگ چاڑا یعنی ڈیزیز اور ایپیڈیمک پھیلے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ پاپ کے کارن سے دھرتی چھانڈے بھار، دھرتی پوتے کا جو وزن ہے وہ ایسا اس کو شیک کرے گی۔ یہ ارتھ کویک کیا ہے؟ ڈھوری چھانڈے دھرتی نو بھار۔ ارتھ کویک ابھی جتنے ہوئے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ ہوئیں گے، 10 گنا زیادہ ہوں گے۔ ڈیزیز بھی بہت ہوئے گا، بیماری روگ چڑھا بہت پھیلے گا، بھوک مرا بھی بہت ہوگا۔ پھر بھی وسطی بڑھتی جائے گی، وسطی نہیں گھٹے گی، کیونکہ یہ پلان، سپریم پلان ایسا ہے۔ 100 برس کے بعد جب یہ زمین، یہ سنسار گناہ سے بالکل اوپر تک بھر جائے گا، ابھی بھر رہا ہے، آدھا بھی نہیں بھرا، پاپ جتنا بھی نہیں، شاید 10 کے 15% ہے، لیکن جب یہ پورا بھر جائے گا، مومن دعائیں مانگے کہ اے مولا ابھی اس دنیا میں نہیں رہا جاتا، آغاز کرنا حرام ہے، راضی خوشی سے دنیا چھوڑنا بھی منائی ہے، مومن کے ہاتھ میں، سب میں نہیں لیکن بعض مومن ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں موت بھی ہے، وہ چاہیں تو بیٹھے بیٹھے اپنی روح کو خود ہی نکال ڈالے اور واپس نہ آوے، ایسے بھی ہیں۔ تو وہ لوگ جو اعلیٰ درجے کے مومن ہوں گے وہ کہیں گے مولا اب نہیں رہا جاتا۔ جب ایسا وقت آئے گا تب وہ زمانے کا امام کھڑا ہوگا اور پھر وہ اس زمانے کے امام کی طاقت ظاہر ہوگی، دشمنوں کو یعنی دین کے دشمنوں کو ناش کرے گا۔ آپ اس کو دینت کالنگا کہو،
آپ اس کو مسلمانوں کی زبان کے اندر دجال کہو، آپ اس کو اینٹی گاڈ کہو، آپ کچھ بھی کہو، ڈیول کہو، مگر وہ زمانے کے اندر جو بدماشی، برائی، گناہ کے ہرتا کرتا جو ہوں گے، مولا ان کو ختم کرے گا، بالکل ختم کرے گا۔ 20 میں سے آدھا بھاگ یعنی 2.5% دنیا میں وسطی رہے گی، 97.5% دنیا کی وسطی برباد ہو جائے گی۔ بڑے بڑے کانٹیننٹس بالکل مٹ جائیں گے، ان انہیبیٹڈ ہو جائیں گے۔ ایسی ایسی جگہ کے جو آج گرین ہے، لش گرین ہے، فروٹ ہے، ویجیٹیبل ہے، وہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا علاقہ ہوگا کہ جو مولا بچا کے رکھے گا، اور واقعی کے اس زمانے کے اندر جو 2.5% وسطی باقی رہ جائے گی، میرا اندازہ پیروہی کے کہنے کے اوپر سے لگ بھگ 20 بلین آدمی کی وسطی ہوگی 100 برس کے بعد، اور یہ وسطی میں نے آپ کو کہا نا بڑھتی جائے گی، تو باقی کیا اس میں سے 500 بلین بچے گی۔ پھر اس دنیا کے اندر پھر کہتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا جس کو رتن یگ کہا گیا، ڈائمنڈ پیریڈ۔ اس میں کرائم نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوں گے، چور چوری نہیں کرے گا، کوئی بھی آدمی دوسرے کا حق نہیں کھائے گا، کوئی دشمنی نہیں کرے گا۔ پھر کہتے ہیں گائے اور بکری ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں گے، لیکن شیر جو ہے، یعنی شیر اور بکری کی بات کر رہا ہوں، یا شیر اور گائے کی بات کر رہا ہوں، ایک دوسرے کو جانور بھی دشمنی نہیں کریں گے، خدا ان کو روزی دے گا۔ یہ سکھ شانتی اس زمین کے اوپر ظاہر میں آئے گی، اس کو تو بہت ٹائم ہے، لیکن آج ہماری زندگی کے اندر کوئی آدمی خدا نہ کرے کل پرسوں مر جائے، کوئی آدمی 50 برس کے بعد مر جائے، کوئی آدمی 100 برس کے بعد مر جائے، مرنا تو ہے۔ ہمارے میں سے کوئی بھی آدمی 100 برس کے بعد نہیں ہوگا، لیکن آج جو ہم جس ٹائم میں سے گزر رہے ہیں، مومنوں اس ٹائم کے اندر اپنے آپ کو، اپنی آخرت کو، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ زمانہ اور بھی خراب آئے گا، اس لیے پہلے سے پاڑ باندھو، پہلے سے اس چیز کا بندوبست کرو، بندگی بہت کرو۔ مولا کا یہ کہنا ہر روز، ہر وقت جہاں بھی جاتا ہے یہ فرمان کرتا ہے کہ روز جماعت خانے جاؤ، برابر دعا بندگی کرو، اس میں کوئی بھید ہے؟ امام کا یہ کہنا کہ تم روز جماعت خانے جاؤ، اس میں بھید ہے، وہ بھید سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب ہم جماعت خانے جانے کی نیت باندھتے ہیں نا، اس وقت سے ہماری نیکی عبادت لکھنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نیت کرتے ہیں جماعت خانے جانے کی 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے پہلے، تو ہماری عبادت لکھی جاتی ہے۔ ہم تیار ہوتے ہیں، چل کے یا گاڑی میں ہم جماعت خانے آتے ہیں، جماعت خانے آ کے مولا کے اس دربار میں آ کے اس کی نورانی رحمتیں جو ہمارے اوپر برستی ہیں، آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن دل محسوس کرتا ہے، ہم اس کے چھتر چھایا کے اندر آ کے باہر کی دنیا کے گناہ پاپ کی جو آگ ہے ہم اس سے بچتے ہیں۔ اس لیے یہ چیز ہم کو کام آتی ہے، دوسرے دن کام آتی ہے، ہم کو بدیوں برائیوں سے بچنے کی سمجھ آتی ہے، بدیوں برائیوں سے بچنے کی ہمیں توفیق ملتی ہے، حضرت امام ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر آپ دنیا کو دیکھو، گھومو پھرو دنیا میں، آپ کو پتہ لگے ہماری چھوٹی سی قوم ہے، ساری دنیا کے سامنے ہم 1000 میں سے آدھا بھی نہیں ہے۔ 1% کی بات تو چھوڑ دو، 1% کا 1% بھی نہیں ہے، لیکن ساری دنیا کے اندر اگر ہماری جماعت کا حال چال دیکھو تو بھلے ہمارے بہت سے ایسے بھائی بہن جو خراب ملکوں میں رہتے ہیں، وہاں بھی ان کی حالت خراب نہیں ہے، اور اگر ہے تو تھوڑے 5%، 10% ہوں گے ایسے، وگرنہ نارملی اسماعیلی قوم ساری دنیا کے اندر سکھی آباد ہے۔ اور جو کچھ بھی ہمیں تکلیفیں آتی ہیں، ہمارے اعمال، ہماری کرتوت، ہمارے کرم کے کارن سے۔ جب ہم حضرت امام کو بھول جاتے ہیں، دعا بندگی بھول جاتے ہیں، تو دشمن جو شیطان ہے اس کی فورسز ہم کو ٹچ کرتی ہیں، اور پھر ہم بالکل آؤٹ آف وے ہو جاتے ہیں، ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمارے دل میں ڈر، خوف پیدا ہو جاتا ہے، ہمارا نروس سسٹم کام نہیں کرتا، ہم کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، سہن بھی نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں یاد کرو
اس لیے ہوتی ہیں کہ ہماری روحانی شکتی گھٹتی جاتی ہے. اور سامنے آج پروپیگنڈا ایسا ہے کہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں مولا ہی کہیں ہے کہ آپ کو مولا کے انگت جیون کا کیا کام؟ مولا کھانا کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیسے رہتا ہے، مولا اپنی بیگم کو رکھے نہ رکھے، وہ مولا کا کام ہے. ہم کو مولانا حضرت امام کی پرسنل لائف کے ساتھ کوئی سبند نہیں، کیونکہ ہمارا سبند حضرت امام کی امامت کے ساتھ، نور کے ساتھ. اس لیے مولانا حضرت امام کی ہیل چال میں سے جو چیزیں ہماری مذہب کے ساتھ یعنی مطابقت رکھتی ہیں، ٹیلی ہوتی ہیں، کمپیٹیبل ہیں، ان چیزوں میں سے کچھ گرہن کرو، کوئی لیسن لینے کی کوشش کرو. مولانا حضرت امام نے کئی برس پہلے یہ آرکیٹیکچر کے لیے ایوارڈ دینا شروع کر دیا. بھلا اس میں کیا بات ہے؟ مگر اس میں بہت بڑی بات ہے. امام کا ہر کام کوئی بھید ہوتا ہے، بھلے ہم کو اس کی سمجھ میں آوے کہ نہ آوے. میرے دادا ایک دفعہ مولا کو ملنے کے لیے گئے. امام سلطان محمد شاہ داتار الاڑی کے بنگلوں میں رہتے تھے. وہ زمانے کے اندر میں بات کرتا ہوں تقریباً 100 برس کی. حاجی کامڑیا کو عرض کی گئی مولا کو کہو میں آ گیا ہوں. مولا نے حاجی کامڑیا کو کہا اس کو بلاؤ. کامڑیا عزیز علی میرے گرینڈ فادر جب یہ اندر داخل ہوئے تو مولا کا منہ اس طرف تھا. ایک ایزی چیئر کے اوپر مولا، جس طرح یہ ہماری لیزی بوائے چیئر ہے نا، ایسا ایزی چیئر کے اوپر لمبے پاؤں کر کے مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار چھاپا بانچتے تھے. بازو میں کافی پڑی تھی، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کافی سپ کرے، اور لمبے پاؤں تھے تو رائٹ فٹ کے انگوٹھے اور بازو کی انگلی کے اندر ایک کچھ 2 فٹ جتنی لکڑی تھی. وہ لکڑی کو مولا اپنے پاؤں کی 2 انگلیوں سے ایسا پھرا رہے تھے. جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو امام سلطان محمد شاہ میرے دادا کو کہتے ہیں کامڑیا عزیز علی ادھر آؤ. آگے گئے. مولا فرمایا دیکھا تم نے ہمارے پاؤں کی جو لکڑی گھومتی ہے اس میں بھی کوئی بھید ہے، جو بھید تمہیں معلوم نہیں ہو سکتا. امام کوئی بھی کام کرتا ہے اس میں کوئی راز ہوتا ہے. اس کے اندر صرف مومنوں کے لیے جو اس دنیا میں رہتے ہیں صرف یہی نہیں، وہ روحانیاں کہ جو لاکھوں نہیں کروڑوں اب جو روحانیاں ہیں ان روحانیوں کا بھی مالک داتا تو یہی ہے نا. کیا معلوم اس کے اندر کوئی میسج ریلے کر رہا ہے، کیا معلوم اس کے اندر ان کو کوئی دورونی مل رہی ہے. امام کے ہر بات میں کچھ نہ کچھ بھید ہے. اگر امام چھینک مارتا ہے، نارملی ہم کیوں چھینک مارتے ہیں کہ جب ہمارے بدن کا جو ٹیمپریچر ہے سڈنلی چینج ہو جاتا ہے اور سردی کی طرف چلے جاتا ہے، یعنی نارمل ہمارا جو ٹیمپریچر ہے فزیکل ٹیمپریچر سے ڈراپ ہو جاتا ہے تو ہمارے ناک کے اندر اریٹیشن ہوتی ہے، ہم چھینک مارتے ہیں. تو ہم جو چھینک مارتے ہیں اس کا فزیکل ریزن ہے، لیکن امام اگر چھینک مارتا ہے وہ فزیکل ریزن نہیں ہے، اس میں کوئی روحانیت ہے. وہ روحانیت ہمیں سمجھنے کے لیے عبادت کی ضرورت ہے. حضرت امام کی امامت کو جاننے کے لیے ہمیں وہ گلاسز چاہیے کہ جو اس کو دیکھ سکے. جس طرح بہت ہی باریک چیز نہیں پڑی جاتی تو ہم آئی گلاس میگنیفائنگ گلاس لیتے ہیں، اس طرح سے وہ چیزیں کہ جو امام جانتا ہے یا امام کر رہا ہے دیندارے وہ سمجھنے کے لیے ہمیں روحانی گلاسز یا میگنیفائنگ گلاس کی ضرورت ہوتی ہے. امام کی باتوں کو دیکھ کے، ظاہر کی باتوں کو دیکھ کے اگر ہمارا ایمان ڈھچو پچو ہوتا ہے تو وہ چیز اچھی نہیں. امام نے کسی بزنس میں پیسے ڈالے، مانو کہ وہ بزنس فیل ہو گیا اور اس بزنس کے اندر نفع نہیں ہوا تو لوگ مولانا حضرت دیکھا کتنا نقصان اٹھایا اس میں. ارے بھائی تم لوگوں کو کیا، وہ کیوں کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے. بھلا بتاؤ تو تم زیادہ عقل مند ہو کہ مولا عقل والا زیادہ؟ بھلا بتاؤ تو تمہارے اندر نور ہے کہ اس میں نور ہے؟ اپنے اور اس کے درمیان ڈفرنس تو کرو، اس کو ایویلیویٹ تو کرو. وہ جو کر رہا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے، اس کے بھید بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں. امام سلطان محمد شاہ داتار 1937 کے اندر جب یہ گولڈن جبلی کرنے کے لیے افریقہ میں آئے تو اس وقت
पर्टिकुलरली केनिया के अंदर, ये तो तंजानिया में भी, लेकिन पर्टिकुलरली केनिया में जो बड़े बड़े शाह व्यापारी, बड़े पैसे वाले लोग थे, वो लंबा डगला यानी घुटनों तक लॉन्ग कोट, नीचे पतलून नहीं, ट्राउजर्स नहीं, पैजामा, व्हाइट कपड़े का पैजामा, पाँव में मोजे नहीं लेकिन पाँव में चंपल और 3 इंच की मखमल की टोपी, ये हमारे एलिट जो थे ना उनका ये लिबास था। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया, देखो ये लिबास बदलो, कोट पतलून पहनो, टाई पहनो, पाँव में मोजे पहनो और अच्छी तरह से अपने आप को स्मार्ट नजर आओ, इस तरह बनाओ। 37 के अंदर इमाम ने हमको हमारे ड्रेसेस की बाबत में मर्दों को हुक्म किया। 45 में मौला आया तो औरतों को खास तौर पे हुक्म किया कि तुम अपने घर का काम अपने हाथ से करो, नौकर पे डिपेंड न करो। देखो मेरी बेगम है, ये भी खुद टॉयलेट साफ कर लेती है। तो हमारी बाइयां हंसती थी। हाँ साहब कहते हंसो, ये मेरी हाजिरी की बात है दार सलाम के अंदर। साहब हंस के कहते हंसो, लेकिन एक दिन तुम याद करोगे। मौला ने पूछा, आज इधर घर के बॉय की यानी काम काज करने वाले की, नौकर की क्या तनख्वाह है? तो किसी ने 10 कहा, किसी ने 20 कहा, किसी ने 30 कहा। तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, ये 1948 की बात करता हूँ। मौला फरमाया, एक जमाना आएगा कि तुमको 300-500 के अंदर भी नौकर नहीं मिलेगा। आज उधर तंजानिया के अंदर नौकर की पगार लोएस्ट जो है ना वो 8,000 शिलिंग है। इमाम ने हमको बहुत सी चीजें सैकड़ों बरस पहले भी कही, 10-10, 20-20 बरस पहले भी कही। हमको कहा कि तुम यूरोपियन टाइप का लिबास पहनो। जवान लड़कियों को कहा कि तुम कॉलोनियल ढब के फ्रॉक्स पहनो, बहुत कीमती नहीं, वॉशेबल हो में वो पहनो। देखो मेरी बेगम की तरह पहनती है, ऐसा पहनो। मौला हमको तैयार कर रहे थे और वो तैयारी ये थी कि इधर बुलाना था उसको। 1954 में इमाम ने एक तालिका भेजा ईस्ट अफ्रीका के अंदर और उसमें स्पेशल कहा कि स्पेशली फॉर टंगानिका। उस वक्त तंजानिया नहीं बना था। मैं यंगस्टर्स को अर्ज करता हूँ कि तुम छोटी छोटी नौकरियां करते हो, इसकी बजाय नौकरियां छोड़ के तुम कांगो में जाओ और कांगो में नॉट इन द ईस्टर्न साइड इन रुवांडा बुरुंडी बट गो अप टू अटलांटिक यानी किंशासा की तरफ जाओ। फिर मौला फरमाया, एक जमाना आएगा, आई विल टेल यू क्रॉस अटलांटिक। 1954 का फरमान। इमाम जो जानता है हम नहीं जानते। इमाम की दौरवानी पे अमल करना चाहिए और ये ट्राई करो सोचने की कि इसमें क्या भेद है, लेकिन ये नहीं कि इमाम ने क्यों कहा। भेद ढूंढने के लिए क्यों ले जाओ तो ठीक है, लेकिन इमाम के फरमानों के अंदर छुपे हुए भेद होते हैं। उन भेदों को जानने से पहले अमल तो करना शुरू कर दो। उसके फरमान में ही बरकत है, उसके फरमान में ही बरकत है। एक बहुत पुरानी वाइज में शायद 25 बरस हुए होंगे, मुमकिन है इससे भी ज्यादा हुए होंगे। आज मुझे एक बात याद आई। बॉम्बे के अंदर एक बहुत बड़ा अपना इस्माइली व्यापारी था और जाहिर भाने हजरत इमाम के हुजूर में आना जाना था। उसको एक बीमारी हो गई। बीमारी ये हुई कि सारे बाल निकल गए, सिर के बाल निकले, उसकी जो आईब्रोज थी वो भी निकल गई, लैशेस निकल गई, मूंछ दाढ़ी बिल्कुल क्लीन। बहुत उसको बुरा महसूस होता था। अब वो जमाने के अंदर विग नहीं निकली थी। बहुत परेशान हुआ, भाग के गया यूरोप। मौला के पास मुलाकात की। मौला हंस के कहते हैं, इब्राहिम डोंट वरी, टेक अ लिटिल बोरिक पाउडर, मिक्स इन रोज वाटर, मेक ए पेस्ट और जहां जहां बाल निकले थे वहां इसको लेप कर दो, मसाज नहीं करना, लगा दो। 2-3 महीने के अंदर बाल उग गए और खुश हुआ। 1 आध बरस निकल गया। एक मेमन दोस्त था उसका, वो भी बड़ा मालदार आदमी था, उसको ये बीमारी हुई तो वो पूछने आया कि भाई तूने क्या किया? तो उसने कहा कि मैंने बोरिक पाउडर को रोज वाटर में मिक्स करके लगाया। उसने भी लगाया, 6 महीने रगड़ता रहा, कुछ नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं निकला। कुछ टाइम के बाद मौला के हुजूर में गया तो मौलाना हजरत इमाम को अर्ज की कि खुदावंद मेरे एक दोस्त था, उसने ये नुस्खा ये आजमाया मगर उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। सब कहते इब्राहिम
You think that there was something in boric mixture? That was simply an excuse. It was my फरमान. वो बोरिक और उसके अंदर कुछ नहीं था मौला फरमा, वो तो एक बहाना था. मेरी दुआ थी, इसके लिए तुझे ये ऐसा हुआ है. इमाम का जो फरमान है हकीकत में वो फरमान अमल करता है, यानी हम जो फरमान पे अमल करें तो हमें उसका फायदा होता है, उन चीजों में नहीं होता. इमाम की दरवानी पे अमल करो, इमाम के फरमान पे अमल करो, और रोज फरमान वांचो कि कौन सा फरमान है कि जो मैं नहीं पालता. अपने आप का जायजा एवरीडे लो, रोज अपने आप को एग्जामिन करो और देखो कि मैं कौन से फरमान नहीं पालता. बहुत से ऐसे लोग होंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि वो 10 में से 8-9 फरमान मानते होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे कि वो 8-10 नहीं मानते. हर रोज अपने इमाम के फरमान सुनो, उन फरमानों को याद करो और अपने साथ ये इन्वेस्टिगेट करो अपने दिल के अंदर कि मैं मौला के कौन से फरमान नहीं पालता. अगर वो फरमान हमने एक एक करके अपनी लाइफ के अंदर वापस ओबे करने शुरू कर दिए तो थोड़े ही दिनों के अंदर, थोड़े ही महीनों के अंदर आपको खुद उस चीज का डिफरेंस पता चल जाएगा. जमाना खराब है मोमिनो, ईमान की सलामती चाहो, ईमान सलामती की दुआ मांगो अपने लिए, अपनी औलाद के लिए. अपनी औलाद को, अपनी फैमिली को मजहबी बातें सिखाओ, मजहब पे अमल करने की तौफीक दो, अच्छी किताबें पढ़ो, वाइजें सुनो और इमाम ज़मान के फरमानों पे अमल करो. तो ये इस दुनिया की जो आग है, गुनाहों की आग, शैतान की आग, इस डेविल की फायर में से बचने के लिए इमाम आपके ऊपर, हम सब के ऊपर अपनी रहमत की बरसात बरसावे. ईमान को मजबूत और सलामत रखो. भला आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, बदियों बुराइयों गुनाहों से बचावे, शैतान के फरेब से बचावे. मौला हमेशा अपनी छत्र छाया में रखे, जमीनी आसमानी सब तरह की बलाएं दूर करे, दिन दुनिया की नियामतें देवे. मौलाना हजर इमाम अपनी फरमान बरदारी की तौफीक देवे. मौला आपको, आपकी आल औलाद को दिन दुनिया की नियामतें देवे, खुशियां देवे, बरकतें देवे, बख्शिशें देवे. सुखी रहो, आबाद रहो. आमीन आमीन.